جیو بورڈ کا استعمال کر کے ہم نے مختلف شکلیں بنانا سیکھا ہے۔ یہ صرف ذو ابعادی شکلیں تھیں۔ ابعادی لفظ سن کر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر یہ ابعادی کیا ہے؟ عمومی طور پر ابعادی ایک پیمانے کو کہتے ہیں، کسی ایک شکل کا متعینہ ناپ کیا ہے یہ دیکھنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں ذو ابعادی شکلوں میں مربع، مثلث، مستطیل، ان سب کو دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ ذو ابعادی شکلیں ہیں، چاہے اس میں افقی ہوں یا عمودی، لیکن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان سے بھی مختلف شکلوں کو دیکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ اس چیز کو دیکھنے پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی شکل کس طرح ہے۔ یہ مستطیل شکل ہے، لیکن ہم اس کو غور سے دیکھیں گے، اس کو سامنے سے دیکھیں گے تو اس کا مستطیل شکل نظر آنا عام بات ہے، یعنی صرف اس کا جو چہرہ یا سامنے کا حصہ ہے وہ مستطیل شکل کی طرح نظر آتا ہے۔ جب ہم اس کو الگ الگ رخ سے دیکھتے ہیں تو اس کے اور بھی چہرے یا حصے نظر آتے ہیں، جیسے دوسرے حصے نظر آتے ہیں۔ اس کے حدود ابعاد بھی بڑھتے جاتے ہیں، یعنی اس کے ناپ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم ذو ابعادی سے سہ ابعادی شکلیں دیکھتے ہیں۔ یہاں جب ہم دیکھیں گے تو بہت سارے مستطیل نظر آ رہے ہیں، تو کیا ہم اس شکل صرف مستطیل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سہ ابعادی شکل ہے۔ اکثر جب ہم سہ ابعادی شکلوں کو دیکھتے ہیں، اس شکل کو غور سے دیکھیے، اس کا ایک حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک حصہ مجھے نظر آ رہا ہے، یعنی آپ کو اس کا دوسرا حصہ نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح نیچے کی جانب بھی ایک حصہ ہوتا ہے۔ ایسی شکلوں کو آسانی سے ابتدائی جماعتوں کے بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے کاغذ میں الگ الگ شکلوں کے نمونے کاٹ کر جالی دار شکلیں بنائی ہیں۔ یہ جالی دار شکلیں صرف ذو ابعادی ہیں۔ سی ابعادی شکلوں کو بچوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے بچوں کو نظر نہ آنے والے اور دیگر اقسام کے شکلوں کو پہچاننا آسان ہوگا۔ آئیے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں نے اس شکل کا انتخاب کیا ہے۔ آپ اس کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس سہ ابعادی شکل میں ہم 3 قسم کے ناپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ جو سامنے والا حصہ ہے، اس کو ہم طول اور اس والے حصے کو عرض کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو خط اوپر کی طرف جاتی ہے اس کو ہم لمبائی کہتے ہیں۔ اس طرح ہم ہر مکعب میں سہ ابعادی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے جو سیکھا ہے اس کے مطابق بتائیں کہ یہ شکل کس سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ شکل ہمیں مستطیل جیسی نظر آتی ہے۔ کیا اس میں صرف ایک مستطیل نظر آ رہا ہے؟ سامنے سے دیکھیں گے تو ایک ہی نظر آتا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے، یہ تیسرا حصہ ہے، یہ چوتھا حصہ ہے۔ اسی طرح اوپر کی جانب بھی ایک ہے اور نیچے کی جانب بھی ایک ہے۔ جب ہم اس کو ہر زاویہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں 6 مستطیل شکلیں نظر آتی ہیں۔ ذو الابعادی شکلوں میں جب ہم مستطیل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 2 حصے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں مستطیل شکل ہی 6 حصوں میں نظر آ رہی ہے۔ اس طرح جب ایک شکل میں 6 حصے نظر آتے ہیں تو اس کو مکعب نما کہتے ہیں۔ مکعب نما ہمیشہ سہ ابعادی ہوتا ہے، یا کوئی بھی مکعب سہ ابعادی ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، ابعادی کے معنی پیمانہ ہے، جس میں لمبائی ہو، طول ہو، عرض ہو۔ تو ہمیں اس میں کتنے چہرے نظر آئے ہیں؟ 6 چہرے نظر آئے۔ یہ 6 چہرے کس شکل کے تھے؟ مستطیل شکل کے تھے۔ اگر ہم ان کونوں کو دیکھیں گے، یعنی اس مستطیل شکل کے جو خطوط ہیں، جو ضلع ہیں، ان ضلعوں کے ملنے کا جو نقطہ ہے اس کو نقطہ راس کہتے ہیں۔ 2 ضلع آ کر ملنے کی جگہ یا نقطہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے نقاط کتنے ہیں؟ گن کر دیکھیں گے۔ 1 2 3 4۔ اس حصے میں ہمیں 4 نقاط نظر آ رہے ہیں۔ اس کے مقابل رخ کی طرف گھمائیں گے تو یہاں بھی 4 نقاط نظر آتے ہیں۔ اس طرح کل 8 نقاط ہیں، یعنی
ایک چہرے کی طرف 4 اور دوسرے چہرے کی طرف 4۔ اسی طرح دائیں اور بائیں جانب دیکھنے پر چند نقاط نظر آتے ہیں۔ 4 اور ملا کر کل 8 نقاط ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی کل 6 چہرے اور 8 نقاط راس ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ نقطہ راس کو جوڑنے والے خطوط کو ہم کنارے کہتے ہیں۔ اس طرح کے کتنے کنارے ہیں اس مستطیل میں؟ گن کر دیکھیں گے تو جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں 1 2 3 4 اس طرح 4 کنارے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کا چہرہ پیچھے کی جانب ہے۔ اگر اس کو دیکھیں گے تو یہاں بھی 4 کنارے نظر آتے ہیں، 5 6 7 8 اس طرح 8 کنارے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرف 2 کنارے ہیں جنہیں ہم نے نہیں گنا تھا، تو 9 اور یہ 10 ہو گئے۔ اس طرح نیچے کی جانب 2 ہیں، 11 اور 12 کل ملا کر اس مستطیل میں 8 نقاط راس، 6 چہرے اور 12 کنارے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ سہ ابعادی شکل 6 چہرے والی ہونے کی وجہ سے اس کو مستطیل مکعب کہتے ہیں۔ سہ ابعادی میں ہر شکل کو یا ہر چہرے کو راست طور پر دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے ایک کاغذ پر اس شکل کو سادہ انداز میں بنا لیا ہے۔ ان کو ہم جالی دار شکلیں کہتے ہیں۔ ان جالی دار شکلوں کو بنانے کا مقصد نظر نہ آنے والی شکلوں کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مستطیل مکعب کی جالی دار شکل کس طرح ہوتی ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ یہ دیکھنے پر مستطیل شکل نظر آ رہی ہے۔ کتنے مستطیل شکلیں نظر آ رہی ہیں؟ 1 2 3 4 5 اور درمیان میں نظر آنے والا کل 6 چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تمام 6 چہرے مستطیل شکل کے ہی نظر آتے ہیں۔ اسی طرح نقطہ عروج بھی نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم کنارے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مستطیل کے جو 6 چہرے ہیں ان کو صاف دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو مخصوص انداز میں موڑتے جائیں گے تو یہ مستطیل کی شکل بن جاتی ہے۔ یہ مستطیل شکل ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور مکعب شکل دیکھیں گے۔ یہ کون سی شکل سے مشابہت رکھتی ہے؟ یہ مربع شکل سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ بھی سہ ابعادی شکل ہے۔ اس میں بھی جیسا ہم جانتے ہیں سہ ابعادی طول، عرض اور لمبائی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں کتنے چہرے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6۔ میری جانب والا ایک چہرہ، آپ کی جانب والا چہرہ، اوپر کی جانب 1 اور نیچے کی جانب 1، میرے دائیں جانب 1 اور میرے بائیں جانب 1۔ اس طرح کل 6 چہرے ہم اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے تمام چہرے مربع ہونے کی وجہ سے اس کو مربع مکعب کہتے ہیں۔ اس مربع مکعب میں نقطہ راس ہم دیکھ سکتے ہیں مستطیل، اور اس میں یکسانیت ہونے کی وجہ سے اس میں بھی ہمیں 8 نقطہ راس دیکھ سکتے ہیں۔ اس حصے کی طرف 4 اور اس طرف کے 4 کل 8 نقطہ راس ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نقطہ راس سے اور ایک نقطہ راس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو ہم کنارے کہتے ہیں۔ سامنے کی جانب کے 4، پیچھے کی جانب کے 4، دائیں جانب کے 2، بائیں جانب کے 2، کل ملا کر 12 کنارے ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے مستطیل کو جالی دار شکل میں دیکھا، اسی طرح اس کو بھی ہم جالی دار شکل میں دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا۔ یہاں پر کتنے چہرے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6۔ اس میں بھی 6 چہرے ہیں۔
تمام 6 چہرے ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ ایک دوسرے کے مساوی ہونے کی وجہ سے یہ مربع مکعب شکل ہے۔ اس طرح ہم مربع مکعب شکل میں 6 چہرے، 8 نقطہ راست اور 12 کنارے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم مخصوص طریقے سے موڑیں گے تو ہمیں مربع مکعب کی شکل بنتی ہے۔ ایک اور بڑی شکل دیکھیں گے، یہ ایک خصوصی مکعب شکل ہے۔ ہم نے اب تک مستطیل شکل اور مربع شکل دیکھی ہے، یہ ان سے تھوڑی مختلف شکل ہے۔ کیوں یہ الگ ہے؟ آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ مستطیل اور مربع مکعب میں ہم کو سیدھے نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہاں مختلف ہے۔ اس کا اوپری حصہ دائرے کی شکل میں ہے اور نیچے کا حصہ بھی دائرے کی شکل میں ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ روزمرہ زندگی کی چیزوں میں کس طرح کی شکل نظر آتی ہے۔ گھر میں کھانا بنانے کے لیے سلنڈر کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح پائپ کو بھی ہم نے دیکھا ہے، کنویں کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس طرح کی شکلوں میں یہ نظر آتا ہے۔ اس میں جو دائرے کی شکل ہے، اوپر کی جانب اور نیچے کے حصے میں یہ ایک ہموار سطح کے ہوتے ہیں۔ ہموار سطح یعنی اس کو اب ایک ٹیبل پر رکھا گیا ہے، یہ بالکل ہموار ہے۔ لیکن اگر ہم اس حصے کو دیکھیں گے جو دائرے کی شکل میں ہے، اس لیے اس کو سطح خمیدہ کہتے ہیں۔ اس طرح کی سطح خمیدہ شکلوں میں ہم نقطہ راست اور کناروں کو اہمیت نہیں دیں گے۔ یہ شکل دائرے جیسی ہونے کی وجہ سے اس کو سلنڈر کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے، اسے استوانہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں 2 ہموار سطح اور ایک سطح خمیدہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اس سے پہلے جالی دار شکلوں کا استعمال کیا، یہاں بھی ہم اس کی جالی دار شکل دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں 2 ہموار سطح اور ایک سطح خمیدہ دائرے کی شکل میں ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم صرف چہرے دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی نقطہ راست یا ضلع نہیں دیکھ سکتے۔ عام طور پر آئس کریم سب کو پسند آتی ہے۔ آئس کریم جب لینے جاتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کون لینا ہے۔ کون، اس کو اردو میں مخروطہ کہتے ہیں۔ اس شکل کا نام مخروطہ شکل ہے۔ اگر ہم اس کے نیچے کے حصے کو دیکھیں گے، یہ دائرے کی شکل ہموار سطح میں نظر آئے گی، اور اس کے اوپری حصے کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے دائرے کے مرکزی نقطہ سے اوپر کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے دائرے کو چھوٹا کر رہا ہو، یعنی دائرہ اپنا قطر کم کرتے کرتے جب مرکزی نقطہ پر رک جاتا ہے تو یہ شکل بنتی ہے۔ کچھ لوگ اس نقطہ کو نقطہ راست کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں اس کو نقطہ راست نہیں کہیں گے، کیونکہ جب نقطہ راست بولیں گے تو وہاں کناروں کا ہونا لازمی ہے اور سیدھے ضلع ہونا چاہیے۔ اسی وقت ہم نقطہ راست کہہ سکتے ہیں۔ یہاں چونکہ یہ ہموار سطح ہے، اس لیے بھی اس میں نقطہ راست اور حلقے نظر نہیں آئیں گے۔ اس مخروطہ کے جالی دار شکل کو دیکھیں گے تو وہ ہمیں اس شکل میں نظر آئے گا۔ یہاں ایک دائرے کی شکل میں نچلی سطح ہے اور اس کا سطح خمیدہ ہے۔ یہ بترتیب شکل نہیں ہے۔ ضلع اگر بولنا ہو تو سیدھے ہونے چاہیے، ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر ایک سیدھی خط کے ذریعے بنا ہوا ہونا چاہیے۔ یہاں اس کے کوئی آثار ہم کو نظر نہیں آتے ہیں۔ اس میں ہم صرف چہرے دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک اور شکل ہم دیکھیں گے۔ اس شکل کو ہم بڑی بڑی عمارتوں میں اکثر دیکھتے ہیں، یا پھر یہ مصر کے اہرام کی طرح نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے کس شکل سے ملتے ہیں؟ یہ مثلث کی مشابہت رکھتا ہے۔
اس میں کتنے مثلث ہیں؟ آپ کی جانب نظر آنے والا ایک چہرہ، میری جانب ایک چہرہ، میرے دائیں جانب ایک چہرہ اور میرے بائیں جانب ایک چہرہ۔ کل اس میں 4 مثلث شکلیں موجود ہیں۔ نیچے کے حصے پر غور کریں گے تو یہ مربع شکل میں نظر آئے گا، یعنی اس کی بنیاد مربع شکل ہے اور اس کے ضلع مثلث کی شکل میں ہیں، اس لیے اس کو ہم احرام بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کس طرح کا احرام ہے؟ اس کی بنیاد مربع ہونے کی وجہ سے اس کو مربع بنیاد احرام کہیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مخروط میں اور استوانہ میں دائرے کی شکل دیکھی، لیکن یہاں اس کے اوپری نقطے کو نقطہ راس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اوپر کے حصے سے نیچے کے حصے تک ضلع بھی ہمیں یہاں نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک ضلع ہے، اس طرف ایک ضلع ہے، 2 3 4 ضلع ہم اس میں دیکھتے ہیں، اور نیچے کی جانب 4 ضلع، اس طرح کل 8 ضلع ہمیں اس میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح 4 نقاط اور یہاں اوپر کا ملا کے 5 نقاط راس اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں 5 نقطہ راس اور 8 ضلع نظر آتے ہیں۔ اسی طرح 4 مثلث چہرے اور ایک مربع چہرہ، کل 5 چہرے ہم اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اس شکل کو ہم مربع بنیاد یا مربع بنیاد احرام کہتے ہیں۔ اس کی جالیدار شکل یا ذو ابعادی میں یہ کیسے نظر آتا ہے ہم دیکھیں گے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ مربع کی شکل میں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کتنے مثلث ہیں؟ 4 چہروں کے مثلث ہیں، 1 2 3 4 مثلثی چہرے اور ایک مربع بنیاد۔ جب ہم اس کو مخصوص طریقے سے جوڑیں گے تو یہ مربع بنیاد احرام کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اس طرح ہم ذو ابعادی شکلوں کو استعمال کرتے ہوئے سہ ابعادی شکلوں کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ تمام شکلیں جو بنی ہیں ان کی بنیاد نقطہ، خط اور مستوی ہیں۔ ان کے ساتھ ذو ابعادی شکلوں کو استعمال کر کے ہم نے سہ ابعادی شکلیں بنائی ہیں۔ ذو ابعادی شکلوں کو استعمال کر کے ہمیں سہ ابعادی شکلیں بنانا ممکن ہوا ہے۔ ہر شکل جیومیٹری کی بنیادی اجزاء سے ہی بنی ہے، اور ہمارے اطراف و اکناف بھی ہم دیکھتے ہیں کئی ساری شکلیں بنی ہوئی ہیں۔